حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو ذہن میں بٹھا لیں، فرمایا دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ پھر کیا فائدہ ہوگا میرے پیارے بھائیوں؟ ہم نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے، کڑیل جوان، ہمارے بالکل سامنے گلی میں ایسا لہیم شہیم لڑکا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنوں کو اس کو مارتے ہوئے دیکھا، ایک ہاتھ مارتا تھا آدمی دور جا کے گرتا تھا۔ صرف 3 دن بخار آیا، صرف 3 دن، اور اس کا لاشا سامنے پڑا ہوا تھا۔ وہ لمبا چوڑا بے بس تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا میں تمہیں اپنی بے بسی کا لمحہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے۔ فرمایا اس وقت جب میرے چاہنے والے مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، بڑی بے بسی کا لمحہ ہوگا۔ وہ تو بزرگ تھے، عاجزی فرما رہے تھے۔ ہم نے ایسی چیزوں سے دل لگا لیا کہ جو عنقریب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ آخری روایت، سرکار نے فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک دنیا تک اس کے کام آئے گا، موت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ختم، دوسرا قبرستان تک ساتھ جائے گا، دفناتی دوستی ختم، تیسرا قبر میں ساتھ جائے گا۔ پھر فرمایا اس کا پہلا دوست اس کے دنیاوی دوست اور رشتہ دار ہیں، پہلا دوست مال و متاع ہے۔ جیسے ہی آدمی مرے گا مال کا تعلق ختم، کروڑوں روپے جمع کیے، سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ کے ذریعے، لیکن انتہائی حسرت کے ساتھ سارے مال کو دیکھ کر ختم۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ پھر انتہائی حسرت ہوگی، پھر آدمی بولنا چاہے گا لیکن زبان گنگ ہو جائے گی، پھر اسے اپنی خیانتوں کا احساس ہوگا، غلطیوں کا احساس ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جرت مندی کا احساس ہوگا، وہ پشیمان ہوگا، اس کے ماتھے میں پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن کوئی اس کی فریاد کو پورا نہیں کر سکے گا۔ دوستی ختم، مال کسی کام نہیں آئے گا۔ دوسرا دوست فرمایا دوست اور رشتہ دار قبر تک ساتھ جائیں گے، اس کے بعد دوستی ختم۔ کسی ماں کو دیکھا ہے اس نے کہا ہو کہ میرا لال اندھیرے سے ڈرتا تھا، آج قبر کی پہلی رات ہے، تمام مردے مردے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، میرا بچہ کیسے رات گزارے گا، میں اس کی قبر کے پاس آج رات رہوں گی۔ کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی، کوئی باپ قبر میں اترے گا، کوئی آپ کا جگری یار قبر میں آپ کی جگہ نہیں جائے گا یا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، سب مٹی ڈال کے اچھا جی السلام علیکم، ختم۔ کچھ عرصے بعد بھول بھال جائیں گے۔ اور فرمایا تیسرا دوست اس کا عمل، اچھا عمل یا برا، یہ قبر میں ساتھ ہوگا۔ اچھا عمل کیا ہوگا، یاد رکھیے گا، سرکار نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا، نماز سیدھی جانب، روزہ الٹی جانب، قرآن پاک کی تلاوت سر کی طرف، جماعت کے لیے چلنا پاؤں کی طرف آ جائے گا، اور صبر قبر کے کونے میں کھڑا ہو جائے گا۔ عذاب سیدھی جانب سے آئے گا، نماز کہی خبردار اس کے پاس ہرگز مت آنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ اس طرف سے آئے گا، روزہ کہے گا خبردار قریب مت آنا، یہ اللہ کے لیے بھوکا رہا ہے۔ سر کی طرف سے آئے گا، قرآن رکاوٹ بن جائے گا، خبردار یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھ کر پڑھا کرتا تھا، میں تجھے اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ پاؤں کی طرف سے آئے گا تو جماعت کی طرف چلنا روک دے گا۔ عذاب مایوس ہو کے لوٹ جائے گا، صبر کہے گا کہ میں اسی لیے کھڑا تھا کہ کسی جانب سے تم کمزور پڑو تو میں مدد کے لیے آؤں، اب میں انشاءاللہ میدان محشر میں ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس لیے تھوڑی سی توجہ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو ضائع مت کریں، نیک عمل کی طرف آئیے، مضبوط بن جائیے، مرد بن جائیے۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یہ کام تو طاقتور عورت بھی کر سکتی ہے۔ ایک گدھے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایسے دلفتی مارے گا، آپ دور جا کے گریں گے، گدھا بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مردانگی بزرگوں کی زبان میں حقیقتاً یہ ہے کہ نفس و شیطان ہم سے گناہ کروانا چاہے اور ہم تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں، یہ کمال ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔